اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام۔ السلام علیکم مومنین، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعائے خداوند متعال آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی اور درازی عمر عطا فرمائے۔ آج عشرہ محرم الحرام سے چونکہ ہم فری ہوئے ہیں، مجالس تھیں عشرہ کی اور مجالس ہی اپلوڈ ہوتی رہی ہیں ہمارے چینل کے اوپر، تو اب کچھ مصروفیات کم ہوئی ہیں، تو آج سے ہم انشاءاللہ باقاعدہ یہ سلسلہ جہاں سے رکا تھا وہاں سے دوبارہ سے شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو مومنین کرام، آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ یہ ہے کہ آیا محرم الحرام میں ہم نے کیا سیکھا، اور ہم نے اس دفعہ جو عشرہ محرم الحرام گزرا ہے اس سے اپنی زندگی میں ہم نے کیا استفادہ حاصل کیا۔ چونکہ یاد رکھیے گا، محرم الحرام ہرگز ایسی چیز نہیں ہے یہ عشرہ کہ جس کو صرف اگر آپ مصائب محمد وآل محمد سن کر رو رہے ہیں تو آپ عبادت کر رہے ہیں، اگر آپ جلوس عزا میں شرکت کر رہے ہیں تو آپ عبادت کر رہے ہیں، اگر آپ مجلس امام مظلوم کربلا میں بیٹھے ہیں تو آپ عبادت کر رہے ہیں۔ اسی طرح آپ جتنے بھی پروگرام ہیں مجالس کے حوالے سے ان میں جب آپ شرکت کرتے ہیں تو یقیناً وہ ثواب کا باعث ہیں، اس چیز سے کوئی انکاری نہیں ہے۔ لیکن جو مقصد ہے مظلوم کربلا کی اس عزاداری کا، کیا اس عشرہ محرم الحرام کو بھی ہم نے ویسے ہی گزار دیا کہ جیسے آئندہ سالوں میں ہم کرتے آئے ہیں، یا ہماری لائف میں، ہماری زندگی میں اگر ہماری سیرت میں کچھ تبدیلی آئی ہے تو میرے خیال سے پھر ہم نے محرم الحرام کو سمجھا ہے اور پھر محرم الحرام کو اپنے اوپر طاری کیا ہے۔ تو صرف نعرے مار لینے کا، صلوات پڑھ لینے کا اور مجالس میں شرکت کر لینا یا ماتمداری میں شرکت کر لینا، یہ مقصد نہیں ہے۔ عبادت ہے اپنی جگہ پہ، لیکن یہ مقصد امام حسین علیہ السلام ہرگز نہیں ہو سکتا، چونکہ یہ ہم سب کچھ اپنی عاقبت کے لیے کر رہے ہیں۔ چونکہ انسان محتاج ہے، ہر بندے کو لالچ ہے کہ اس نے جنت میں جانا ہے، تو جنت میں جانے کے لیے یہ سارے تمام افعال انسان بجا لا رہا ہے۔ لیکن جو مقصد ہے، کیا ہماری زندگی میں ہم نے امام مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کی عزاداری سے کچھ سیکھا؟ کیا ہم نے ماتمداری کے جلوسوں میں جا کے کچھ سیکھا؟ کیا ہم نے اپنے اوپر واجبات کو لاگو کیا؟ کیا ہم حرام سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اگر یہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں آ گئی ہیں، اگر آپ کی زندگی میں عشرہ محرم الحرام سے پہلے کی اور عشرہ محرم الحرام کے بعد کی زندگی میں اگر آپ کے اندر کوئی بدلاؤ آیا ہے تو یقیناً آپ نے ایک کامیاب عشرہ گزارا ہے۔ لیکن اگر آپ کی زندگی ویسے کی ویسی ہے جیسے کہ آپ محرم الحرام سے پہلے تھے، اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ ہمارے عزیزان جلوسوں میں، مجالس میں اور ایسی جگہوں پہ بیٹھ کر کوئی فضول گفتگو کرنے کی چونکہ جگہ نہیں ہے، تو کوشش کریں آپ جب بھی ان عزا کے پروگراموں میں شرکت کریں، مجلس عزا ہو، ماتمداری ہو، کہیں پہ آپ پرسے کے لیے جائیں یا کوئی آپ ننگر اور نیاز کا بندوبست کریں، تو اس میں سب سے پہلے یہ چیز دیکھیں کہ آپ کے چہرے سے، آپ کی باتوں سے اور آپ کے کردار سے پتہ چلنا چاہیے کہ یہ محمد و اہل بیت محمد علیہم السلام کے ماننے والے ہیں، اور واقعاً اس گھر کا ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ تو خود کو، اپنے بچوں کو ایسی تعلیمات دیں کہ بیٹا مجالس میں جانا ہے تو مجالس میں جا کے کیا کرنا ہے، غور سے مجلس سننی ہے، اس کے مقصد کو سمجھنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں۔ بچوں کو آپ سمجھائیں گے تو بچے جو ہے وہ پھر اس چیز کو، اس کے اوپر عمل کریں گے۔ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو کہ موجود ہیں، لیکن الحمدللہ رب العالمین جہاں تک ہم نے دیکھا ہے بہت زیادہ بدلاؤ دیکھا ہے۔ لوگ الحمدللہ نماز کی طرف آئے ہیں، لوگ عزا کے جلوسوں میں جو ان کا طریقہ کار ہے جانے کا، آنے کا، تو اس چیز میں تبدیلی آئی ہے۔ تو مقصد بھی یہی ہے کہ آپ اگر امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں تو آپ کے کردار میں تبدیلی آنی چاہیے۔ اگر آپ کسی مومن کے ساتھ ناراض ہیں تو اس کے ساتھ آپ
راضی ہو جائیں، یہ مقصد ہے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو آئندہ سے آپ واجبات نماز پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں، 5 وقت کی نماز جو واجب ہے اس کو آپ ادا کریں، اور اس کے علاوہ اپنے واجبات پہ سختی سے عمل کریں۔ یہی مقصد امام حسین علیہ السلام ہے۔ تو دعا ہے خداوند متعال آپ کو، ہمیں تمام کو سیرت معصومین علیہ السلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے واجبات پہ سختی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہر بندے کو چاہیے، ہماری اس ویڈیو کے بعد جو بندہ دیکھ رہا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ہر بندہ خود اپنے آپ سے سوال کرے کہ آیا اس عشرہ محرم الحرام میں ہم نے کیا سیکھا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔